والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا صلاة بعد صلاتین یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت نال پڑھ لو، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام دوستو، بزرگوں، بھائیو، درس بخاری شریف ساری گفتگو دا موضوع چل رہا سی۔ آج دے درس کے اندر بخاری شریف دی جو حدیث پاک عرض کر رہے ہیں، اس حدیث پاک دے راوی جناب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ فرماندے نے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو نمازاں تو بعد نماز نہیں، ایک یعنی فجر دی نماز جدو ادا کر لو، فجر دے فرض پڑھ لو، اس دے بعد فرمایا کہ نماز نہ پڑھو حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے، یعنی سورج طلوع ہون تک پھر کوئی نماز نفل وغیرہ نہ پڑھو۔ وبعد العصر حتیٰ تغربات، عصر دے جدو فرض ادا کر لو، پھر سورج غروب ہون تک کوئی بھی نفل وغیرہ نماز ادا نہ کرو۔ یہ بخاری شریف دی حدیث ہے۔ اصل دے اندر اس حدیث پاک دے تحت جو مسئلہ ہے وہ میں عرض کرنا چاہ رہا کہ فجر دیاں جو سنتاں نے اگر رہ جان، انہاں دا کی حکم ہے۔ ساڈا اہل سنت و جماعت دا موقف اس تے ہے، الحمدللہ اس تے صحیح حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو روایت کردہ، جامع ترمذی دے اندر بھی حدیث پاک ہے، اور موطا امام مالک شریف، یہ موطا امام مالک یاد رکھنا بخاری شریف تو پہلے لکھی گئی ہے کتاب، موطا امام مالک دے اندر بھی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے، آپ فرماندے نے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے دیاں فجر دیاں سنتاں رہ جان تو سورج طلوع ہون تو بعد انہاں دی قضا کرے۔ کہہ دیو سبحان اللہ۔ ساڈا اہل سنت و جماعت دا موقف ہے، اور اے دلیل ہے ساڈے کول، جامع ترمذی شریف دی حدیث اور موطا امام مالک دی حدیث ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دے راوی نے۔ جبکہ دوسرے حضرات جڑے نے وہ کہتے نہیں جی فرض جدو پڑھ لو تے فوراً تسی انہاں دی قضا کر سکدے ہو، سورج طلوع ہون تو پہلے پہلے بھی تسی اس دی قضا کر سکدے ہو۔ جبکہ ہے تسی بخاری شریف دی حدیث سماعت فرما چکے ہو، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی فرما رہے ہیں کہ دو نمازاں تو بعد نماز نہیں، ایک فجر دے فرض جدو تسی پڑھ لو سورج طلوع ہون تک پھر نماز نہیں، اسی طرح عصر دے جدو تسی فرض پڑھ لو تے پھر سورج غروب ہون تک نماز نہیں۔ لیکن اس دے برعکس یعنی بخاری شریف دی اتنے واضح دلیل ہون دے باوجود پھر بھی وہ لوگ بخاری شریف دی طرف نہیں آن گے، اونج پاویں بخاری کرن گے نا، ایتھے انہاں نوں بخاری یاد نہیں رہے گی، تے انہاں دی دلیل کیڑی ہے کہ فوراً تسی فرضاں تو بعد سنتاں پڑھ لو، انہاں دی دلیل بھی سماعت فرماؤ۔ جامع ترمذی شریف دے اندر حدیث پاک ہے، اس حدیث پاک دے راوی جناب حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے کہ میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نال فجر دی نماز با جماعت ادا کیتی، جدوں میں نماز پڑھ چکیا تو میں بعد دے اندر سنتا نیت لئیاں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں ویکھ لیا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا قیسو اصلاتان معن، اے دو کٹھیاں کیڑیاں نمازاں پڑھ رہے ہیں؟ تو کہندے میں عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میریاں فجر دیاں سنتاں رہ گئیاں سن تے میں ہن انہاں دی قضا کر رہا، یعنی فرضاں تو فوراً بعد۔ اے دلیل ہے انہاں دی، وہ کہندے نے ویکھو جی صحابی نے پڑھیاں،
تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، لہذا بعد بھی پڑھ سکتے ہو، اے دلیل ہے۔ لیکن یہی حدیث پوری تھوڑی جی اگے ہی بندہ پڑھ کے ویکھ لے، تھوڑا جا اگے پڑھ کے ویکھ لو، اگے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک لکھ کے نا اگے آندے نے وَإِسْنَادُ هَذَا الْحَدِيثِ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ، اس حدیث دی سند ہی متصل نہیں، اس حدیث دی سند متصل نہیں۔ مثلا کس طرح متصل نہیں؟ اے جناب والا ایک راوی نے حضرت محمد بن ابراہیم تمیمی اس حدیث پاک دے راوی نے وہ حدیث روایت کر رہے نے کہ کلو جناب قیس کلو، حالانکہ امام بخاری رحمۃ اللہ لکھ دینے محمد بن ابراہیم تمیمی نے قیس نو ویکھیا ہی نہیں، انہیں قیس نو جدوں کوئی حدیث روایت کر رہا نا انہیں ویکھیا ہی نہیں۔ سند متصل ہونے دا مطلب کی ہوندہ ہے کہ حدیث پاک واسطے ضروری ہے، ایک اصولی مسئلہ آ گیا، اصول حدیث دا مسئلہ ہے۔ سند مطلب کہ راوی جڑے حدیث پاک دے ہوندے نے، ایک آندہ ہے میں فلاں کولو حدیث سنی، انہیں فلاں کولو، انہیں فلاں کولو، انہیں فلاں صحابی کولو، ٹھیک ہے، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کولو حدیث پاک سنی، انہوں کہہ دیں لگاتار انہاں افراد دا تذکرہ کرنا، انہوں کہہ دیں سند، وہ سند متصل ہونی چاہیے۔ مثلا ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں فلاں کولو حدیث سنی، جبکہ انہیں ویکھیا ہی نہ ہوئے، او دے نال ملاقات بھی نہ ہوئی ہوئے، تے کہے میں او دے کولو حدیث سنی ہے، وہ حدیث پھر قابل قبول نہیں ہوئے گی۔ یا تو وہ دسے نا کہ میں ڈائریکٹ نہیں سنی، دعویٰ بھی کر رہا ہے ڈائریکٹ سنی ہے، ڈائریکٹ میں سنی ہے، لیکن ملاقات ثابت ہی نہیں، زمانہ ہی انہیں نہیں پایا، وہ دے فوت ہونے تو بعد جمع ہے، تو پھر کیویں روایت کر سکتا ہے؟ یا تو پھر دسے میں انڈائریکٹ سنی ہے، تو وہ جہدے کولو انہیں سنی ہے اس بندے دا نام دسے کہ فلاں کولو میں سنی، انہیں اگا فلاں کولو سنی ہے۔ یا تو وہ وچلا جڑا بندہ رہ گیا ہے، جڑا راوی وچ رہ گیا جدا ذکر نہیں کیتا گیا، وہ دا نام دسے، تو یا پھر ثابت نہیں ہونی پھر۔ تو یہ اس حدیث دی سند متصل نہیں۔ محمد بن ابراہیم تمیمی اس حدیث پاک راوی نے، تو انہاں کہا اس تے کولو سما بھی ثابت نہیں، انہاں کو سننا بھی ثابت نہیں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ دا اصول ہے کہ جب تک سما دی صراحت نہ ہوئے، واضح بات ثابت نہ ہوئے کہ میں فلاں کو روایت سنی ہے، تب تک وہ حدیث قابل قبول، ایک حدیث دے اصولہ میں ایک اصول ہے۔ تو لہٰذا اس حدیث دی سند متصل نہیں جڑی وہ پیش کر دینے اپنی دلیل دے طور تے، سانو ضعیف روایت پیش کر رہے ہیں، سمجھ آگے نا، ضعیف روایت پیش کر رہے ہیں، تے سانو کہندے جی سنی بریلوی جڑے نے وہ ضعیف روایتاں پیش کر، اسی تے ویکھو جی صحیح حدیثاں پیش کر رہے ہیں، جبکہ اس سے جامع ترمذی دے اندر اس صفحے تے اگے تلے دوسری حدیث پاک موجود ہے جڑی میں عرض کیتی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے من لم یصلی رکعۃ الفجر فلیصلیہما بعد ما تطلع الشمس۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنہیں فجر دیاں سنتاں نہ پڑھیاں ہون سورج طلوع ہون تو بعد پڑھے۔ اس حدیث پاک دا حکم کیے اے آثار سنن حدیث پاک دی کتاب موجود ہے، اس کے اندر جناب والا انہوں نے یہ حدیث پاک لکھ کے نا جناب حضرت ابو ہریرہ والی یہ حدیث پاک لکھیا ہے، رواہ ترمذی اسنادہ صحیح، اس حدیث دی سند صحیح ہے۔ تو محدثین نے اس حدیث نو اے حوالہ نوٹ ہے میرے کو، اسنادہ صحیح، اس حدیث دی سند صحیح ہے، تو محدثین کرام نے اس حدیث پاک نو قبول کیتا ہے اور اس دی سند نو صحیح قرار دیتا ہے، جو اہل سنت و جماعت دی دلیل ہے۔ تے ہن دعویٰ انہاں لوگاں دے ہوندا ہے کہ سنی ضعیف حدیثاں، تے ہن اپنا حال انہاں دا ویکھ لو، جبکہ اس حدیث نو اس کتاب والے سارے سنن والے کی لکھیا جڑی اہل حدیث اپنی دلیل دے طور تے پیش کر دین، انہاں لکھیا اسنادہ ضعیف، اس حدیث دی سند ضعیف ہے، اے وہی حدیث حضرت قیس علی پیش کر کے، تو خود ضعیف حدیثاں پیش کر دینے اور کہنا کہنوں کہ سنی ضعیف حدیثاں پیش کر دینے۔ اچھا اگلی ایک بات سماعت فرما، ایک اور حدیث حضرات پیش کر دینے، ابو داؤد شریف دے اندر حدیث پاک ہے، یہ حدیث پاک پیش کر دینے، وہی قیس جنہ دا تذکرہ پہلے ہویا، وہی راوی نے اس حدیث پاک دے مرکزی، وہ کہندے ہیں کہ قال رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یصلی بعد صلاۃ الصبح رکعتین، کہندے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص نو ویکھیا، رجلا ایک بندے نو ویکھیا جڑا فجر دے فرض پڑھن تو بعد 2 رکعتاں پڑھ رہا سی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں پوچھیا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الصبح رکعتان، فجر دیاں تو 2 رکعتاں نے،
تے جڑیاں تو ساڈے نال جماعت نہ پڑھ لئی ہن کی پڑھ رہے ہیں بعد دے اندر انہیں عرض کیتی قال الرجل انی لم اکن صلیت الرکعتین یا رسول اللہ جڑیاں پہلیاں 2 رکعتاں سن سنتا او میں پڑھ نہیں سکیا فصلیتہم الان میں ہن او پڑھ رہا فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اے دلیل بھی پیش کر دینے ابو داؤدی و حضرات کہتے ویکھو جی اس بندے نے پڑھیاں تے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی تو لہٰذا بندہ بعد دے اندر پڑھ سکتا ہے یہ حدیث ابو داؤد دے اندر بھی ہے اور ابن ماجہ دے اندر بھی ہے جبکہ ہن اس حدیث پاک دے تھوڑا جہا بندہ غور نال ویکھے کہ حضرت قیس کی کہہ رہے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے نو ویکھیا رہا رسول اللہ رجلن ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ پڑھ رہا تھا ہن وہ بندہ کون ہے وہ دا کوئی ذکر نہیں وہ دا کوئی ذکر ہے تو مجہول ہویا نا تو جب مجہول الحال ہویا تو پھر حدیث صحیح کیویں ہو گئی یہ تو ضعیف ہوئی حدیث یا تو اس بندے دا نام دسن اور پھر یہ حدیث لکھ کے خود اہل حدیث عالم وحید الزمان علامہ اہل حدیث عالم وہ خود لکھ رہا ہے کہ یہ حدیث منقطع ہے یہ حدیث صحیح نہیں منقطع حدیث ہے اگو پھر اس کی تشریح کر دیا لکھ دیا ہے کہ لیکن ترمذی نے روایت کی مرفوعاً یعنی امام ترمذی نے مرفوع حدیث روایت کی تھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جو شخص نہ پڑھے 2 رکعتیں فجر کی یعنی سنتیں تو پڑھ لے ان کو بلند بعد بلند ہونے آفتاب کے یعنی سورج بلند وہی حدیث جڑی ساڈی دلیل ہے نا جامع ترمذی والی انہوں کہندا ہے او صحیح حدیث ہے جبکہ اے جڑی ساڈے اہل حدیث پیش کر دینے یہ منقطع روایت ضعیف ہے سبحان اللہ انہاں دا اپنا عالم کہہ رہا ہے لیکن کی یہ دعویٰ کی ہم اہل حدیث ہیں ابھی صحیح حدیثاں پیش کرنے ہیں بریلوی ضعیف پیش کر دینے تے اپنا حال ویکھ لو انہاں دا ساڈے کول الحمدللہ پھر اس تو بڑی بات ہے جڑی میں حدیث پیش کر رہا بخاری شریف دے اندر حدیث پاک ہے لا صلاۃ بین بعد صلاتین بعد الصبح جڑی میں پیش کی تھی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی روایت کردہ شروع وچ میں پیش کی تھی کہ حضرت ابو سعید خدری فرماندے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 نمازوں تو بعد نماز نہیں فجر دے فرضاں تو بعد سورج طلوع ہون تک اور عصر دے فرضاں تو بعد سورج غروب ہون تک اے بڑی دلیل ہے پھر اے حدیث پاک حضرت ابو سعید خدری علی اے بخاری شریف ہے 3 جگہ تے آئی ہے یہی حدیث پاک مسلم شریف دے اندر بھی ہے لیکن اتھے راوی حضرت ابو ہریرہ نے اتھے حضرت ابو سعید خدری نے اتھے ابو ہریرہ نے مسلم شریف دے اندر یہی حدیث پاک دار قطنی دے اندر بھی آئی ہے اور یہی حدیث پاک تحوی شریف دے اندر بھی آئی ہے یہی حدیث پاک ابن ابی شیبہ دے اندر بھی آئی ہے یہی حدیث پاک کنز العمال دے اندر بھی آئی ہے اتنی کثیر تعداد حدیث پھر صرف اتھے بس نہیں بلکہ اس سے بخاری شریف دے اندر تھوڑا پیچھے میں حدیث پاک ایک مرتبہ عرض کر چکیا حضرت جناب ابن عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماندے نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الصلاۃ بعد الصبح حتی تشرق الشمس و بعد العصر حتی تغرب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح یعنی فجر دے فرضاں تو بعد سورج طلوع ہون تک نماز پڑھن تو منع فرمایا ہے اور عصر دے فرضاں تو بعد سورج غروب ہون تک نماز پڑھن تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا نہا حدیث پاک دے لفظ موجود نے یہ حدیث پاک جی میں بخاری ہے میں مسلم دے اندر بھی ہے اس سے باب دے اندر دوسری حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرما رہے ہیں انہوں بھی یہی فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے نہا عن الصلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس و بعد العصر حتی تغرب الشمس حضرت ابو ہریرہ فرماندے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر دے فرضاں تو بعد سورج طلوع ہون تک نماز پڑھن تو منع فرمایا ہے عصر دے فرض پڑھن تو بعد سورج غروب ہون تک نماز پڑھن تو منع فرمایا یہ حدیث پاک بھی جویں بخاری دے اندر ہے اویں مسلم دے اندر بھی ہے تو ساڈے کول الحمدللہ بخاری مسلم دی حدیث موجود نے تے ان جو انہاں دے دعوے کی نے اسی بخاری مسلم پڑھتے ہیں بخاری مسلم کی بات کرو بخاری مسلم سے دکھاؤ تے آپ کدے جامع ترمذی دی ضعیف حدیث پیش کر دینے تے کدے ابو داؤد دی ضعیف حدیث پیش کر دینے الحمدللہ ساڈے کول جامع ترمذی دے اندر بھی صحیح حدیث موجود موطا امام مالک دے اندر بھی صحیح حدیث موجود بخاری اور مسلم دے اندر بھی صحیح حدیث موجود اے ساڈے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے دلائل ویکھ لو کتنے سچے اور سچے نے سبحان اللہ لیکن مسئلہ ہے کہ ساڈے دوست نہ اس پاسے دلچسپی لیندے نے نہ انہاں چیزاں نوں سنتے نے بس وہی حدیث سانوں بھی بندے دلیلاں کو پیش کر دیندے نے جنہاں بیچاراں نوں علم دی ہوا تک نہیں لگی ہوندی نا
وہ بھی سن وہ جی حدیث چ آیا جی اسی پڑھیا جی میرے کو پئی ہے ابو داؤد میں پڑھی ہے جی سانو مسئلے دستے ہیں وہ بھائی تو پڑھی ہے تینوں کی پتا نہ تینوں اگے دا پتا نہ تینوں پیچھے دا پتا تو خدا را اس چیز تے ذرا غور فرمایا کرو ویکھو الحمدللہ میں کئی مرتبہ بات عرض کر چکیا کہ ساڈے اہل سنت و جماعت دے جو دلائل نے کتنے مضبوط دلائل نے الحمدللہ کتنے مضبوط لیکن کو دسن والا تے ہوے نا پھر ہی گل بندی ہے نا الحمدللہ اتنے مضبوط ترین اور صحیح حدیث مبارکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دے موقف دی تائید پئیاں پیش کر دیاں نے توثیق پئیاں کر دیاں نے اللہ تعالیٰ سانو سب نو سمجھن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے لیکن دوسرے حضرات جڑے نا وہ اس چیز تے بڑی سختی کرن گے اونج تے لیکن جدوں ہن ایتھے بات آئے گی جواب نہیں دے سکن گے لیکن اہل سنت و جماعت پھر بھی اسی نرمی کر جانے ہیں پھر بھی اسی آنے چل یار کوئی نہیں کسے صورت وچ اختلاف مٹ جائے ساڈے فقہاء نے تے اتھوں تک لکھ دیتا ہے صرف فرق اپنا اختلاف ختم کرن واسطے بار شریعت اور دیگر کتب دے اندر ساڈے فقہاء نے لکھیا ہے اگر کوئی بندہ اتنا مصروف ہے وہ سمجھدا ہے کہ اگر میں فرضاں تو فوراً بعد سنتا نہ پڑھیاں تے میں انتظار کیتی سورج طلوع ہون تو بعد پڑھاں گا تو دیاں بالکل سنتا رہ جان گی پھر میں پڑھ ہی نہیں سکاں گا تو بالکل نہ پڑھن نالوں نا پھر فرضاں تو فوراً بعد پڑھ لوے اتنی ایک رخصت دیتی مصروف بندے واسطے ہوندے نا بندے کاروباری ہوندے نے کوئی کھیتی باڑی کرنا کوئی کم کاج والے مصروف بندے ٹائم ہی نہیں ملتا سورج طلوع ہونے تو بعد پڑھ ہی نہیں سکے گا تو بالکل رہ جان گیاں تو بالکل چھڈن نالوں پھر اے بہتر ہے کہ فرض تو فوراً بعد پڑھ اتنی رخصت پھر بھی دیتی پھر بھی ویکھو نا نرمی کر گئے نا کتنی بڑی نرمی کر گئے تاکہ اختلاف ختم ہو لیکن منو تے صحیح نا کہ اہل سنت دے دلائل مضبوط نے یہ مننا تے پینا ہے نا پھر اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ